بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ نور وظائف چینل کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج جو ویڈیو میں آپ کو اللہ الصمد کا وظیفہ بتایا جائے گا وہ 14 دن کا وظیفہ ہے۔ شاید آپ نے اس سے پہلے بھی اس وظیفے کے بارے میں سن رکھا ہو کہ کس کس طرح سے اس کے جادوئی اثرات اور کس کس طرح سے اس کی فضیلت، اس کے کرشمات ہیں، کہ ناممکن سے ناممکن ترین جو دعا ہوتی ہے ہمیں لگ رہی ہوتی ہے اللہ کے نزدیک تو کچھ بھی ناممکن نہیں، کس طرح سے غیبی اسباب پیدا ہوتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے۔ طاقتور ترین اسے وظیفہ کہا جاتا ہے۔ ایک بہن ہے، انتہائی مشکلوں میں وہ گھری ہوئی تھی۔ اس وظیفے کی اہمیت بتانے کے لیے صرف آپ کو اس بہن کا واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں میں، کہ وہ سنگل مدر ہیں، بہت ہی مشکلوں میں گھری ہوئی تھی۔ گھر کا سب کچھ انہوں نے خود ہی دیکھنا تھا، 2 بچے ان کے تھے، ان بچوں کا مستقبل، پڑھائی، گھر کے اخراجات، سب کچھ انہوں نے خود دیکھنا تھا۔ بے حد پریشان رہتی تھی، ان کے پاس وسائل بھی محدود تھے۔ انہوں نے اللہ الصمد کا وظیفہ شروع کیا، اور جب انہوں نے یہ وظیفہ شروع کیا تو آپ یقین مانیں کہ انہوں نے پھر جو بتایا تو اس پر اللہ پر رشک آیا۔ بہت ہی زیادہ حیرت ہوئی کہ کیا اللہ واقعی اپنے سے مانگنے والوں کے لیے زمین پر اتر آتا ہے؟ کیا اللہ واقعی اس طرح اسباب پیدا کرتا ہے، اس طرح کرشمات دکھاتا ہے؟ وہ بہن بتاتی ہیں کہ میری یہ روزانہ رات کی روٹین تھی کہ یہ میں وظیفہ کر کے سوتی تھی۔ ابھی 14 دن ہونے میں کافی ٹائم تھا، ابھی صرف شروع میں نے کیا تھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک بار جب میں یہ وظیفہ کر رہی تھی تو وظیفہ جب ختم ہونے والا تھا تو میں سجدے میں چلی گئی۔ نہ جانے کیوں میرا یہ دل کیا کہ میں سجدے میں ہی پڑی رہوں، گڑ گڑاتی رہوں اور یہ وظیفہ پڑھتی رہوں۔ اللہ الصمد کی گردان انہوں نے لگائی ہوئی تھی، تو انہوں نے ایک دم یہ محسوس کیا جیسے کسی نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا ہو۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک پل کو تو میں ایک دم گھبرا سی گئی کہ یہ میرے اس وقت کمرے میں تو کوئی بھی نہیں ہے، دونوں بچے دوسرے کمرے میں سو رہے ہیں، تو یہ ہاتھ کس نے رکھا ہے؟ جیسے کسی نے دست شفقت رکھ دیا ہو۔ وہ بہت گھبرا گئیں، لیکن ساتھ ہی وہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ بات یاد آئی جو اس وظیفے کے بارے میں کہی گئی تھی کہ یہ اتنا طاقتور ترین وظیفہ ہے کہ جو روحانی شخصیات ہوتی ہیں، جو بزرگ جنات ہوتے ہیں، نیک جنات ہوتے ہیں، نیک ارواح ہوتی ہیں، نیک شخصیات، جو بزرگ شخصیات ہماری ہوتی ہیں، وہ بعض اوقات ان کا نزول ہوتا ہے، وہ شرف ملاقات بخشتی ہیں، بہت ہی شفقت بھرے انداز میں، بہت ہی پیار بھرے انداز میں۔ تو وہ بہن یہ کہتی ہیں کہ فوراً ہی میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور میں نے آہستہ آہستہ اپنے سر کو اٹھایا۔ جیسے ہی میں اٹھا کر سر بیٹھی تو مجھے سامنے کی دیوار پر، بالکل میرے سامنے دیوار تھی، ایک نہایت ہی بزرگ ہستی کا عکس نظر آیا۔ سفید ان کا لباس تھا، نورانی چہرہ تھا، سفید، بالکل سفید ان کے بال تھے، اور مجھے ان کا واضح عکس محسوس ہوا۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ ایک پل کو مجھے یقین نہ آیا کہ واقعی کیا کسی وظیفے میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے؟ تو پھر ان کے ذہن میں، تو ان بہن کے لیے میں یہ کہوں گی کہ صرف اس وظیفے میں نہیں، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ جو وظیفہ بھی ہم پورے خلوص، یکسوئی اور انتہائی بے بسی کے عالم میں جب اپنے رب کو پکارتے ہیں تو ایسے ہی کرشمات پھر ہوتے ہیں۔ ہاں، البتہ اللہ الصمد کے بارے میں آپ جس وظائف کرنے والا جو آپ کو بتاتے ہیں وظائف، ان سے اگر آپ دریافت کریں تو وہ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ جو 14 دن کا وظیفہ ہے یہ بے حد جادوئی کرشمات رکھتا ہے۔ ہر ایک کی ایسی ایسی حاجتیں پوری ہوئی ہیں۔ یہ تو میں نے صرف ایک بہن کا آپ کو واقعہ بتایا ہے۔ آپ یقین کریں کہ جو گھر بیٹھی بہنیں رشتوں کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی تھیں، ان کی عمریں نکلی جا رہی تھیں، انہوں نے یہ وظیفہ جب کیا ان کے امید کے اسباب پیدا ہوئے۔ ایسے ایسے گھریلو حالات تھے
کہ مصالحت کی کوئی گنجائش نظر ہی نہیں آتی تھی، اور اللہ نے بہترین اسباب ان کے لیے پیدا کر دی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے پاک صاف جگہ کا انتخاب کرنا ہے، کیونکہ روزانہ آپ نے اسی ایک جگہ پر وظیفہ کرنا ہوتا ہے۔ تو جگہ بیحد پاک ہونی چاہیے، کسی قسم کی کوئی نجاست وغیرہ اس جگہ پر نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر لینی ہے۔ پہلے آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے مزید 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ نماز نفل جو ہوں گے وہ کیسے ادا ہوں گے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 14 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ آپ چاہیں تو انگلیوں پر، اتنی زیادہ یہ تعداد نہیں ہے کہ اس کے لیے کاؤنٹر وغیرہ کی ضرورت پڑے، آپ انگلیوں پر بھی اسے گن سکتے ہیں۔ نماز کی حالت میں انگلیوں پر آسانی کے لیے گنا جا سکتا ہے اگر بھولنے کا اندیشہ ہو تو۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص جو ہم پڑھتے ہیں وہ آپ نے 14 بار ایک دفعہ پڑھنی ہے، 14 بار دوسری رکعت میں پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے اس 2 رکعت نماز نفل کا جو ثواب ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دینا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ کا یعنی لازمی خیال رکھنا ہے۔ سورہ اخلاص 14 بار پڑھیں گے تو 14 بار ہی آپ نے بسم اللہ بھی پوری پڑھنی ہے۔ بغیر تسمیہ یعنی بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کوئی بھی صورت شروع کر دینے میں قباحت ہوتی ہے، اچھا نہیں سمجھا جاتا اسے۔ حرج اتنا خاص تو نہیں ہوتا، لیکن بہترین یہی ہے کہ پورے ادب و احترام کے ساتھ کیا جائے عمل۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے استغفار کی، وہیں پہ بیٹھے بیٹھے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ اب استغفار کون سا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، یا آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی 100 دانوں والی جو ایک تسبیح ہوتی ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور جلدی مت اتاریں، کیونکہ تلفظ اور اعراب جو ہوتے ہیں ان کا غلطی پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اگر ہم جلدی اتارتے ہیں۔ تو آپ نے 3000 بار اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف کا لازمی اہتمام کیجیے گا۔ جب ہم اللہ الصمد 3000 بار پڑھ لیں گے، کچھ کا اس بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم بھی اسے کہا جاتا ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے کہ اسم اعظم ہے یا نہیں ہے، مگر میرے اللہ کا کلام میں ہے، میرے اللہ کا نام ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو آپ نے 3000 بار اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بالکل ناممکن ہے، دنیاوی وسائل جو ہیں وہ ختم ہو کے رہ گئے ہیں آپ کے پاس، کوئی مدد نہیں ہے آپ کے پاس، کسی اپنوں کی غیر کی کوئی کسی قسم کا سہارا نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ نے ایک بار صرف یہ عمل آزما کر دیکھنا ہے۔ 14 دن کی بات ہے، آپ یقین مانیں کہ میری بذات خود ایسے ایسے بندوں سے ملاقات ہوئی ہے کہ جنہوں نے 14 دن کا وظیفہ جب کیا تو نہ صرف ان کے مسائل حل ہوئے، بلکہ ان کو اتنے بہترین اتنے بابرکت خواب آئے، ان کو پرسکون نیند آنے لگ گئی۔ صبح جب وہ اٹھتے تھے اس سے قبل تو کہتے تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے کندھوں میں بوجھ ہے، کندھوں میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، ایک تھکن کا احساس ہوتا تھا، لیکن اب حشاش بشاش ہو کر وہ اٹھتے ہیں۔ اللہ کا کلام ہے ہی ایسی چیز۔ تو آپ نے جو میرے بہن بھائی مشکلات کا شکار ہیں، انہوں نے ایک بار اللہ الصمد کا 14 دن کا یہ وظیفہ لازمی آزما کر دیکھنا ہے۔ ایسی تجلیات سامنے آتی ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں، یقین مانیں ہم حیران رہ جاتے ہیں، اور جب آپ کا تعلق اللہ والوں سے قائم ہو جاتا ہے نا، تو آپ کا جو دل ہے، جو آپ کی روح ہے، وہ اللہ کے ذکر سے بھی جڑ جاتی ہے۔ آپ کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ اوپر ہی اوپر آسمانوں پر کہیں حل ہو رہے ہوتے ہیں، آپ تک
مسائل جو ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف کسی آزمائش کی صورت میں تو آ سکتے ہیں، مگر اللہ کی ناراضگی کی صورت میں کبھی بھی نہیں آ سکتے، اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے جوڑ لیتے ہیں۔ تو یہ ہوتے ہیں وظائف میری پیاری بہنوں۔ ایسا ہوتا ہے وظیفہ کہ جس میں روحانی شخصیات، روحانی جو بزرگ کی ارواح ہوتی ہیں، وہ بذات خود تجلیات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور اکثر اس طرح کے وظائف دیکھنے میں آتے ہیں، سننے میں آتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھا تو 15 کروڑ کوئی گھر کے دروازے پر آ کر دے۔ اس پورے وظیفے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، لیکن آپ یقین مانیے کہ یہ 1 گھنٹہ آپ کو کتنے زیادہ فائدہ دے گا، آپ کی حاجات کس طرح پوری کرے گا۔ آپ لوگ جو بھی آپ اس چینل پر جو بھی وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے، آپ یقین مانیے اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ، ہم تجھ پر بھروسہ کر کر یہ وظیفہ ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ جو بہن بھائی اس وظیفے پر بھروسہ کر کے، آپ کے کلام پر بھروسہ کر کے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، ان کی سب جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے، ان کو مایوس نہ لٹانا۔ وہ تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، تیرے کلام پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کو مایوس نہ لٹانا۔ آپ لوگ بھی اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کیا کریں۔ وہ جھولیاں بھرنے والا رب ہے، وہ کبھی کسی کی جھولی خالی نہیں رکھتا۔ وہ اس کے خزانے اتنے ہیں کہ اگر سارا دن اور ساری کئی راتیں بھی لوٹاتا رہے تو وہ تب بھی اس کے خزانے ختم نہ ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ یہ میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ کیا پتہ صرف آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے کس مایوس بہن بھائی کا بھلا ہو جائے، کس مایوس کوئی فرد ہو، مشکلوں میں گھرا کوئی فرد ہو جو اللہ کے کلام کے ذریعے اللہ سے مدد مانگے، مایوسیوں میں گھرے کسی شخص کو امید کی کرن نظر آ جائے تو شیئر لازمی کیجیے گا، ایک اچھا سا کمنٹ کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔